ایک بندہ مر گیا ایک بازار میں بیٹھا ہوا، تو وہ ادھر ہی بیٹھا رہتا تھا، دری کے اوپر ہی بیٹھا رہتا تھا، دری کے اوپر ہی اس کی ساری زندگی گزر گئی. ایک دن وہی مر گیا. اسے جب اٹھا کے انہوں نے دفن کرنے کے لیے لے کے جانے لگے تو پتا چلا کہ اس کی جو دری تھی نا، وہ صرف دری نہیں تھی، وہ جتنے بھی پیسے کماتا تھا وہ اس دری میں چھپا دیتا تھا، اور وہیں بیٹھا بیٹھا وہ مر گیا. تو جب اس کی دری کھولے گی تو پتا چلا اس کے پاس تو ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ تھا. آج صبح جب میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہا تھا تو پتا چلا کہ آج کے دن، آج سے 1 سال پہلے ہم سوات میں تھے، اور سوات میں ہم بچوں کو ٹور کروا رہے تھے، اپنی فیملی کو لے کے گئے تھے ہم لوگ. تو میں آج صبح یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ہمارے لیے ابھی خداوند کا وقت نہیں آیا، اس لیے ہم وہاں جانے کی بجائے آج آپ کے درمیان ہیں، زندہ ہیں اور صحت کے ساتھ آپ کے درمیان خدا کی خدمت کے لیے موجود ہے. ابھی وقت پورا نہیں ہوا، اور جب تک وقت پورا نہیں ہوتا اس دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا نہیں. جب وقت پورا ہوتا ہے جو خدا نے ٹھہرایا ہے تب چیزیں خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں خود بخود رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں آج صبح جب اس حوالے کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پر ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ مسیح خداوند نے اس وقت کیوں نہیں قربانی دی جب آدم اور اس کی بیوی نے گناہ کیا، کیونکہ اگر خدا اسی وقت قربانی دے دیتا تو پھر اتنے زیادہ لوگ گنہگار نہ ہوتے، ہم بھی گنہگار نہ ہوتے، آپ بھی گنہگار نہ ہوتے، اور شاید آپ پیدا بھی نہ ہوتے. تو خدا نے اس وقت کیوں نہیں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ انسان کے گناہ بخش دیے جاتے. تو میں نے اسے کہا کہ آدم کے سامنے اگر مسیح کی قربانی ہو بھی جاتی تو شاید اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ قربانی کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ آدم کو جو شریعت دی گئی تھی وہ چھوٹی سی شریعت تھی. اس کا ایک ہی حکم تھا کہ فلاں درخت کا پھل کھانا اور فلاں کا پھل نہ کھانا. اگر اسے 10 سے کام بھی دیے جاتے تو اسے سمجھ ہی نہیں تھی آنی، کیونکہ اسے جب کہنا تھا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اس نے پہلا سوال یہ پوچھنا تھا کہ خدا کیا ہے. اگر اسے کہتے کہ تو اپنی پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کر تو وہ پوچھتا میرا پڑوسی کون ہے. اگر اسے کہتے کہ تو کسی اور عورت پہ نظر نہ ڈال تو اس کے سامنے تو اس کی بیوی کے علاوہ کوئی اور عورت ہی نہیں تھی. تو آدم کو سمجھ ہی نہیں تھی ہونی کہ اس کے لیے یہ قربانی کیوں دی گئی. ہم انسان ہوتے ہوئے بہت سے مشورے دے دیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا تھا، ویسا ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہوتا تبھی سب کچھ ہے جب خدا کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، جب اس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے، جب وہ کہہ دیتا ہے کہ اب یہ ہونا چاہیے، تب اسے کوئی روک نہیں سکتا. پچھلے دنوں آپ نے کرسمس اور نئے سال کے اوپر مسیح کی پیدائش کی کہانی کو بار بار پڑھا، اور اس میں سے بہت سے پیغامات آپ نے سنے ہوں. اور میں جب ان سارے پیغامات کو دیکھ رہا تھا جو میں نے بھی دیے اور لوگوں سے بھی میں نے سنے مختلف عبادات میں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ خدا نے کس طریقے سے مسیح خداوند کو جب بھیجا تو اس کی ساری تیاری اس نے بڑی خوبصورتی اور باریک بینی سے کی. اس نے ایک کنواری کو اٹھایا، اور کنواری بھی تو نہیں دلیر. اسے پتا تھا کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میری جو حمل ہے یہ میرے شوہر سے نہیں ہے تو مجھے مار دیا جائے گا، اور کوئی سزا نہیں تھی ان کے پاس. ان کے پاس ایک ہی سزا تھی، پتھر مار مار کے مار دو. اور اگر آپ نے کبھی یہ موت دیکھی ہو تو یہ موت سننے میں جتنی سادہ سی لگتی ہے نا کہ بس پتھر مارو اور مار دو، یہ اتنی ہوتی نہیں. اس لیے ایک کنواری ہے مقدسہ مریم جس نے یہ سب کچھ قبول کر لیا کہ اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو بھی میں اس کے لیے تیار ہوں. 4 آیت میں آپ نے پڑھا لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا.
اس نے انسانوں کے لیے قربانی دینی تھی. اس لیے انسانوں کے لیے قربانی دینے کے لیے، آپ کے اور میرے لیے قربانی دینے کے لیے اسے انسان بننا پڑا، اور وہ بالکل اسی طرح انسان بنا جیسے آپ اور میں انسان بنے. جیسے آپ جب روحیں تھی، روح سے جسم میں آپ آئے تو بالکل وہ ایسے ہی آئے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے باپ کی اولاد ہیں اور وہ کسی انسان کی اولاد نہیں. بہت دفعہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں خدا نے کہا ہے کہ اسے خدا کا بیٹا کہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے نے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور پھر جب مسیح خداوند بپتسمہ لے کے اوپر آتے ہیں، ان پہ پاک روح نازل ہوتا ہے، تو آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو یہ وقت پورا ہو گیا تھا. اس نے ایک کواری کو تیار کیا تاکہ وہ اسے جنم دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس نے ایک بندہ کھڑا کیا جس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا پوری انجیل میں، نہ یسوع اس کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس نے اس کی نسل کو لے کے چلنا ہے، لیکن وہ جو کچھ ہو سکتا ہے مقدسہ مریم کے منگیتر ہوتے ہوئے اس کے لیے کرتا ہے، اور خدا اسے تیار کرتا ہے. اور وہ بار بار فرشتے سے پیغام لیتا ہے. پہلے جب وہ اسے چھوڑ دینا چاہتا ہے تو خدا کا فرشتہ اسے کہتا ہے ایسا نہ کر، کیونکہ جو کچھ اس کی پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے. وہ اس کو لے کے بیت لحم جاتا ہے، وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ گھر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو بادشاہ ہے وہ اسے منوانا چاہتا ہے، کیونکہ جو مجوسی تھے انہوں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے. اور پھر وہ اس کو لے کے مصر چلا جاتا ہے. جب مصر پتہ چلتا ہے کہ اب بادشاہ مر گیا تو پھر واپس لے آتا ہے. کتنا تابع دار انسان ہے جو خدا نے وہاں پر مقرر کیا. تو آپ اس چیز کو ذرا نوٹ کریں کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ہر ایک کام خدا کے مطابق سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر ایک کام ویسے ہوتا ہے جیسے خدا کی مرضی ہوتی ہے. ہم جب خداوند کی خدمت کے لیے جانا چاہتے تھے تو سن 1997 میں ہم نے کوشش کرنا شروع کی کہ کسی طرح ہم خداوند کی خدمت کے لیے کسی بائبل کالج میں، کسی سیمنری میں چلے جائیں. تو جہاں بھی جاتے تھے تو ہمارا داخلہ نہیں تھا ہوتا. جہاں بھی جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی نہیں ہو سکتا، ہمیں یہاں تو پادری کے بچوں کو داخلہ ملتا ہے، یا تو پادریوں کے خاندان کا بندہ ہو. تو ہم تو کسی بھی طرح سے اس قابل ہی نہیں تھے. تو بار بار رد ہو جاتے تھے. اور ایک وقت میں آیا کہ اتنا غصہ بھر گیا کہ یار ہم خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ ہمارے لیے کیسے کر رہے ہیں. تو پھر ایک دن سن 2002 میں ایک لیٹر آیا میرے گھر میں، اور اس لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کی انٹرویو کی ڈیٹ یہ ہے. تو میں بڑا حیران ہو گیا کیونکہ ہم تو بھول بیٹھے تھے. ہم نے کہا اپنی خداوند کی خدمت کرنی بہت ہو گیا، ہم نے بہت کوشش کر لی، بہت بھاگ دوڑ کر لی، اب ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر اچانک ہی لیٹر آ گیا سن 2002 میں، اور میرے لیے بہت مشکل تھا فیصلہ کرنا. میرے 2 بچے تھے تب، مسز تھی، میرا گھرانہ تھا، خاندان تھا، ساری ذمہ داریاں تھیں، اور ایسے میں چھوڑ کر سب کچھ چلے جانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں نے اپنی بیگم سے کہا میں نہیں جا سکتا، میرے لیے بہت مشکل ہے. لیکن 3 عورتیں نے بہت میری زندگی میں دعاؤں کے ذریعے سے مدد کی. میری ماں نے، میری ساس نے اور میری بیوی نے. یہ لگاتار دعا کرتی تھی کیونکہ انہیں پتا تھا چال ڈھال سے، بات چیت سے، زندگی سے کہ یہ بندہ خدا کی خدمت کر سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا. اور ان کی دعاؤں کی بدولت جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے یہ فضل دیا کہ میں سیمنری میں جاؤں اور وہاں جا کر خدا ان کی تعلیم حاصل کروں. اس لیے جب وقت مقرر ہو جائے گا اور جب وقت پورا ہو جائے گا جو خدا نے مقرر کیا تو پھر خدا وہ سب کچھ ہمیں دے گا جس کو دینا اس نے ہمارے لیے طے کیا. اور خدا نے جب آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو اس نے آپ کو سب کچھ دے کے بھیجا. آپ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اس نے پتہ ہے کون کون سی برکتیں دی تھی؟ اس نے کہا تھا جاؤ، پھلو، بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو. اس نے بہت کچھ دے کے بھیجا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں.
ایک بندہ مر گیا ایک بازار میں بیٹھا ہوا، تو وہ ادھر ہی بیٹھا رہتا تھا، دری کے اوپر ہی بیٹھا رہتا تھا، دری کے اوپر ہی اس کی ساری زندگی گزر گئی. ایک دن وہی مر گیا. اسے جب اٹھا کے انہوں نے دفن کرنے کے لیے لے کے جانے لگے تو پتا چلا کہ اس کی جو دری تھی نا، اس سے وہ دری نہیں تھی. وہ جتنے بھی پیسے کماتا تھا وہ اس دری میں چھپا دیتا تھا، اور وہیں بیٹھا بیٹھا وہ مر گیا. تو جب اس کی دری کھولے گی تو پتا چلا اس کے پاس تو ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ تھا. اسی طرح کبھی کبھی ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ خدا نے ہمیں کون کون سی اور کتنی برکتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. ہم آپ بھی اپنی ساری چیزوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو روک کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو برکتیں خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، جو کامیابیاں خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، جو مستقبل خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم وہ لینا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جہاں بیٹھے ہیں جو زندگی ہے یہ بہت ہے، یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. شریعت وہ تھی جس نے انسان کو بتایا کہ وہ گنہگار ہے. شریعت وہ تھی جس نے انسان کو بتایا کہ گناہ کا حل بھی ہے. یہ پوری تعلیم ہے. آپ جو کہ اس تعلیم کے آخری سرے پہ کھڑے ہیں، اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جو خدا نے حکم آدم کو دیا تھا وہ وہاں سے چلتے چلتے کیسے موسیٰ تک آیا، اور پھر موسیٰ سے چلتے چلتے کیسے مسیح تک آیا، اور کیسے آج 2000 سال بعد ہم اسے سن رہے ہیں. تو آپ اس پوری کہانی سے واقف ہیں. اس لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کبھی ایسا بھی وقت تھا جب انسان کو بتایا گیا کہ تم نے اگر یہ کر لیا تو گناہ کر لیا، یہ کر لیا تو گناہ کر لیا، تو ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں تھا جو وہ گناہ کا کر سکتے. پھر شریعت نے ان کو حل دیا. اس گناہ کے لیے یہ قربانی، اس گناہ کے لیے یہ قربانی، اس گناہ کے لیے یہ قربانی. اور پھر انسان کو سکھایا کہ تم نے اپنی زندگی ایسے 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 گزارنی ہے. اور آپ دیکھیں مسیح خداوند جب پیدا ہوئے تو شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے. 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا. 6 سال کی عمر میں اسے اپنے استاد کے پاس بھیجا گیا ہوگا تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے. 12 سال کی عمر میں اس نے اپنی تعلیم مکمل کی. جب وہ ہیکل میں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور وہاں کے استادوں سے مسیح خداوند بات چیت کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی تعلیم پوری ہو گئی تھی. شریعت کے مطابق چل رہا ہے وہ، اور شریعت کے مطابق چلتے ہوئے جب تک وہ 30 سال کا نہیں ہوا، کیونکہ یہودیوں میں سادہ اصول تھا کہ 30 سال سے کم عمر کا بندہ خدا کے گھر میں بات بھی نہیں تھا کر سکتا. جب وہ 30 سال کا ہوا اس نے بپتسمہ لیا، اور پھر وہ جب خداوند کے حضور گیا عبادت خانے میں اور اسے یسایہ کا صحیفہ دیا گیا تو اس نے پھر وہ حوالہ نکالا لوکا کی انجیل 4 باب میں سے، جس میں اس نے پڑھا خداوند کا روح مجھ پر ہے. کیونکہ اب وہ اس قابل ہو چکا تھا، 30 سال کا ہو چکا تھا، اور اب وہ اس قابل تھا کہ شریعت کے مطابق چلتے چلتے اب وہ خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکے. ہمیں جب کوئی روکتا ہے نا تو ہم اکثر کہتے ہیں انہوں بولا پتا ہے کہ جب پادری صاحب کہیں گے نا کہ پتر یہ نا تربیت کی ضرورت ہے، یہ کلام پڑھیا کرو، جے نہیں اجے نہیں اجے نہیں، اسی کدی کدی وہ چرچ ہی چھڑ دیتے پادری نہیں چاہتا اسی کدی کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی جو وقت ہے وہ پورا نہیں ہوا. اور میں اپنی زندگی میں یہ بڑی واضح گواہی رکھتا ہوں کہ خدا نے جب وقت پورا ہوا تو تمام برکتوں کو جاری کر دیا. ہمیں بھی رکنا پڑے گا. مسیح خداوند نے 30 سال تک کیا کی خدمت؟ تو 3 سال کی ہے مسیح خداوند نے، تو 30 سال تک کیا کیا؟ 30 سال تک وہ شریعت کے تابع رہا، جیسے شریعت کے تابع رہنا چاہیے تھا. کیونکہ شریعت انسان کی تربیت کرتی ہے، انسان کو سکھاتی ہے، انسان کو آگے بڑھنے کے قابل بناتی ہے تاکہ وہ آگے جا کر مسیح خداوند کی شریعت کو سمجھ سکے. ہم لوگ کئی دفعہ اپنی کلیسیا کے اصولوں اور قاعدوں کو نہ سمجھتے ہوئے کبھی کبھی خدا کے خادموں کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہاں لکھا ہے دیکھیں جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. اس نے شریعت کو نہیں توڑا، وہ شریعت کے تابع رہا. لیکن شریعت بھی خدا نے بتایا کہ گناہ جو ہے اس کی جو خلاصی ہے وہ کبھی بھی قربانیوں سے نہیں ہو سکتی. خدا نے بار بار بتایا، پہلے کہا قربانیاں دو، پھر اس نے کہا قربانیوں سے ابھی اہم چیز ہے اور وہ ہے خدا کی فرما برداری. اور
پھر اس نے کہا خداوند کی فرما برداری کی طرف آؤ. اور آہستہ 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 جب آپ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ. اور اس رسول بتاتا ہے کہ اس نے شریعت کی تابعداری کیوں کی؟ تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا دے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. لے پالک ہونے کا درجہ. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہماری بہت مخالفت ہوتی ہے. میں کہا وہ تو ہونی چاہیے. کہتے جی وہ کیوں؟ میں کہا آپ کی دعا سب سے زیادہ فرق ہے. لوگ جب دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں کا طریقہ کار اور انداز بالکل فرق ہے. آپ کی دعا کا انداز ہی بالکل فرق ہے. آپ جب اپنی زبان کھولتے ہیں خداوند کے حضور کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے باپ. دنیا میں اور کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اور آپ سیدھے ہی اسے کہتے ہیں اے ہمارے باپ. یہودی بھی یا دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا لیں وہ آج بھی خدا کو اپنا دیوتا سمجھتے ہیں, خدا کو اپنا کیا کہتے ہیں بچانے والا, خدا قربانیوں کو قبول کرنے والا, یہ سب سمجھتے ہیں. لیکن اسے باپ کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ حق نہیں. آپ کے پاس یہ حق ہے کیونکہ اس نے دیا ہے. یہاں کیا لکھا ہے؟ تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا دے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. اس نے ہمیں یہ درجہ دیا کہ ہم اسے اے ہمارے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. اور جس سے بھی آپ بات کریں کہ ہمیں سے کیسے خدا کو باپ کہہ سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے یہ حق بخشا کہ ہم اسے اے ہمارے باپ کہہ کے پکار سکیں. پہلی چیز. دوسری چیز, یہ لے پالک ہونا جو ہے نا یہ حق ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ قانونی حق ہے کہ اگر آپ کسی کو لے پالک لے لیتے ہیں تو وہ آپ کی تمام جائیداد کا برابر کا حصے دار بن جاتا ہے. جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 12 پڑھتے تو وہاں لکھا ہے کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. اس نے ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا وہ لوگوں نے خدا کے بیٹے بنا دیا تھا, وہ بیٹے ہوتا وقت پہ. یوحنا کی انجیل 1 باب 16 پڑھے آپ خود حیران, بات نہیں ہے سوری پڑھے آپ خود حیران ہو جائیں گے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. وہ تو ہمیں حق بخشتا ہے, ہمیں کہتا ہے تو اے ہمارے باپ کہہ کے دعا کرو. تو یہ حق ہے اور یہ قانونی حق ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کو لے پالک بیٹا بنا لیتے ہیں یہودیوں میں تو وہ آپ کی جائیداد کا برابر کا حصے دار ہوتا ہے. آپ مسیح خداوند کے ساتھ خدا کی برکتوں کے برابر کے حصے دار ہیں. لیکن ہمیں خود ہی نہیں پتا ہم جس گدڑی کے اوپر بیٹھے ہیں وہ کتنی قیمتی ہے. ہمیں اپنا ہی نہیں پتا خدا نے آپ کو کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. جب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں گے, اپنے آپ کو جان لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ہمارے خدا نے ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں بھیجا, تو پھر ہماری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. پھر یہ بہتر سے بہتر, افضل سے افضل, اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جائے گی. اس لیے یاد رکھیں کہ آپ وہ واحد لوگ ہیں اس دنیا میں جو خدا کو باپ کہتے ہیں. آپ وہ واحد لوگ ہیں جن کے پاس یہ حق ہے قانونی کہ آپ خدا یسوع مسیح کی تمام برکتوں کے برابر کے شریک ہیں. سب سے گہرا تعلق ہے, سب سے گہرا تعلق باپ اور بیٹے کا رشتہ یا باپ اور بیٹی کا رشتہ جو ہے, اس سے آگے کوئی تعلق نہیں ہے جو خدا نے ہمیں بتایا ہو. اور ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اسی طریقے سے خدا گہرے طور پر یہ رشتہ ہمیں بخشتا ہے کیونکہ ہم اس کے سامنے رو سکتے ہیں, ہم اس کے سامنے بات کر سکتے ہیں. اور باپ کی ایک بڑی خاصیت ہوتی ہے, شاید آپ کے بھی باپ ایسے ہی ہوں کہ بچہ یا بچی کچھ بھی کر لے, جب وہ آ کے رو پڑتی ہے تو باپ کیا کرتا ہے, پھر معاف کر دیتا ہے. یہ رشتہ اس نے آپ کو اور ہمیں بخشا ہے کہ جب ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, بدیاں ہو جاتی ہیں,
تب بھی جب اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر اس کے حضور آ جاتے ہیں تو وہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اس نے اپنا بیٹا دیا ہے ہمارے لیے, اس سے بڑی کیا قربانی دے سکتا ہے وہ ہمارے لیے. اس لیے ایک ایسا تعلق ہے جو کوئی اور دے نہیں سکتا. میں ہندوؤں کو جب دیکھتا ہوں تو ان کے ہر مندر پر, چاہے وہ چھوٹا ہے, میں نے یہ نیپال میں دیکھا تھا کہ اتنی سی ایک تھڑی بنی ہوئی تھی, تو ہمارے ساتھ پادری صاحب تھے, وہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. تو وہ تھڑی سڑک کے ایک سائڈ پہ بنی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں بنی ہے, تو میں اس کے چاروں طرف دیکھا تو اس کے نیچے ایک چھوٹا سا مندر بنا ہوا تھا. اندر ایک مورتی پڑی ہوئی تھی اور سامنے کچھ پھول پھال کسی نے تازہ ڈالے ہوئے تھے. تو میں نے اسے جلدی سے اتارا, میں کہا نیچے اتر. تو وہاں بھی گھنٹی لگی ہوئی تھی. تو میں جب نیپال میں ان کے مندروں کو دیکھ رہا تھا تو ہر جگہ گھنٹیاں لگی ہوئی تھی. تو میں نے جی گھنٹیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ ہم جب خداوند کے پاس جاتے ہیں تو ہم گھنٹی بھی جاتے ہیں تاکہ خدا کو پتہ چل جائے کہ ہم آ گئے. میں کہا یہ کیسا خدا ہے جس کو بتانا پڑتا ہے ہم آ گئے؟ ہمارا خدا تو ہمیں بتاتا ہے, بھئی اٹھو, تیار ہو, خداوند کی خدمت کرو, چرچ جاؤ, عبادت کرو. تو یہ کیسا خدا ہے جس کو پہلے گھنٹی مارے؟ یہ تو مسبل والا خدا ہو گیا. پہلے مسبل مارنے تاکہ آگے پتہ چل جائے. ہمارا خدا ہے سب, وہ ہمارے پاس ہے, ہمارے قریب ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جب آپ کسی برے حالات میں ہوتے ہیں, جب آپ پھنس جاتے ہیں, جب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کروں, اس وقت خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں مول لیا ہے, اور آپ کی جو قیمت, میری جو قیمت اس نے ادا کی ہے وہ دراصل اس کا اپنا بیٹا ہے. اور آخری چیز, ہم جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہماری زندگی میں بھی یہ چیز دکھائی دینی چاہیے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے. چرچ میں بیٹھ کے نعرے لگا لینا, گیت گا لینا اور خداوند کے نام کے بڑے بڑے دعوے کر لینا, یہ بہت آسان ہے. لیکن اپنی زندگی خدا کے مطابق گزارنا بہت مشکل کام ہے. لیکن جب آپ اپنے خدا کو اے ہمارے باپ کہتے ہیں تو پھر آپ کی اور میری, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر دنیا کو دکھائیں. کھرے انسان بنیں, جو کہتے ہیں وہ کریں, جو نہیں کہہ سکتے, جو نہیں چھوڑ سکتے, اس کا کبھی دعویٰ بھی نہ کریں. سیدھی سی بات. کیونکہ اگر آپ کھرے ہوں گے تو آپ کی قیمت بہت زیادہ ہوگی, اور اگر آپ کھوٹے ہوں گے تو آپ کی قیمت کچھ نہیں ہوگی. آپ دبئی میں کبھی پاکستانی سونا لے کے جائیں نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کھڑا کھوٹا کیا ہوتا ہے. ہم دبئی میں گئے تو ہم نے اپنی انگوٹھیاں ان کو دی. ہم نے کہا بھائی یہ والی انگوٹھیاں رکھ لو اور اپنی انگوٹھی ہمیں دے دو. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی سونا ہے, اس کو ہم نہیں لے سکتے. تو میں نے ایسے ہی بندے سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیوں نہیں آپ لے رہے؟ اس نے کہا پاکستانی سونا, یہ تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا کیا انہوں نے مکس کیا ہو. تو جو چیز ملاوٹی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جو چیز 2 نمبر ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس جگہ کی اگر اصل رجسٹری بنائیں گے تو لاکھوں خرچ ہو جائے گا, لیکن رجسٹری کی نقل کتنے میں تیار ہوگی؟ 10, 20, 25, 50 روپے. اس لیے خالص بننا آپ کی اور میری ذمہ داری. اگر ہم خالص بنیں گے, اگر ہم کھرے بنیں گے, خدا برکتیں دیتا رہتا ہے. میری زندگی پوری کی پوری داستان ہے کہ خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھایا. بہت غریب تھے, اس حالت سے خدا نے ہمیں اٹھایا اور آج وہ یہاں تک لے کے آیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خالص ہونے کی کوشش کریں گے تو خدا آپ کو سب برکتیں دے گا جو دے سکتا ہے. اور اس نے ہمیں اپنا لے پالک ہونے کا درجہ دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ تو پھر ان 4 باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. آپ دنیا میں تنہا ہیں جو خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس قانونی حق ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی برکتوں میں شریک ہیں. اس کے برابر نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھیے. ہم اس کے برابر نہیں ہیں, لیکن اس کی برکتوں میں خدا نے ہمیں شریک کیا کیونکہ اس نے ہمیں یہ حق دیا ہے. تیسری چیز, اس سے گہرا کوئی تعلق نہیں ہے اس دنیا میں, باپ اور اس کے بیٹے یا بیٹی سے بڑا. اور آخری چیز کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر اس کا رنگ بھی دکھائی دینا چاہیے.
آپ نے اکثر دیکھا کہ بیٹا اور بیٹی اکثر اپنے ماں باپ کی طرح دکھتے ہیں. اکثر بیٹے کو دیکھے تو پتہ پہچان لیتے ہو یا اپنے پیور ہے. بیٹی کو دیکھے تو کہتے ہو تو فلانے کی تھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس کی وہ اولاد ہوتے ہیں انہیں ویسے ہی اپنی زندگی میں بن جاتے ہیں. ان کا اوڑھنا چھوڑنا کھڑے ہونا بات کرنا بالکل سیم ہو جاتا ہے. ہمارا کب ہوگا؟ جب ہمارا سب کچھ ایسا ہوگا تو پھر ہمارے لیے بھی آسمان کھل جائے گا اور تمام برکتیں، روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت کچھ مانگنا نہیں پڑے گا، وہ دیتا جائے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں اس جیسا بننا پڑے گا.